السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان وإیتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم عن ابن عباس رضی اللہ عنہما قال كنت خلف النبي صلى الله عليه وسلم يوما فقال يا غلام إني أعلمك كلمات احفظ الله يحفظك احفظ الله تجده تجاهك وإذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله وَاعْلَمْ أَنَّ الْأُمَّةَ لَوْ اجْتَمَعَتْ عَلَىٰ أَن يَنفَعُوكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَنفَعُوكَ إِلَّا بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَهُ اللَّهُ لَكَ وَإِنِ اجْتَمَعَتْ عَلَىٰ أَن يَضُرُّوكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَضُرُّوكَ بِشَيْءٍ إِلَّا قَدْ كَتَبَهُ اللَّهُ تَعَالَىٰ عَلَيْكَ رُفِعَتِ الْأَقْلَامُ وَجَفَّتِ الصُّحُفُ۔ رواہ الترمذی۔ دیکھیے سب لوگ ایک مرتبہ درود شریف پڑھنا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ دیکھیے اللہ کا لاکھ لاکھ شکر اور احسان ہوا کہ اللہ نے ہم سب کو جمعہ کی نماز جماعت کے ساتھ ادا کرنے کی توفیق دی۔ یہ اللہ کا بہت کرم ہے اور احسان ہے۔ مزید اللہ نے احسان یہ کیا ہے کہ اللہ نے ہم سب کو کچھ دیر قرآن و حدیث کی بات سننے کی توفیق دی۔ یہ بھی اللہ کا بہت کرم ہے اور احسان ہے۔ دیکھیے آج جمعہ کا دن ہے۔ جمعہ کے دن کے بارے میں حدیث میں آتا ہے کہ جو شخص بھی جمعہ کے دن درود شریف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر بھیجتا ہے تو اس پر 10 رحمتیں نازل ہوتی ہیں۔ کتنے؟ 10 رحمتیں اللہ کی طرف سے نازل ہوتی ہیں۔ بے شمار فائدے ہیں درود شریف کے۔ درود شریف کے یہ بھی فائدے ہیں کہ جو شخص درود شریف کا ذکر کرتا ہے تو اس کے اخلاق دھیرے دھیرے جو اچھے ہوتے جاتے ہیں۔ اور درود شریف درود شریف ہیں، لیکن جو سب سے اہم جو نماز میں ہم اور آپ اس کا جو ہے التحیات کے بعد جو ہے اس کا ذکر کرتے ہیں درود شریف، وہ تو سب کو یاد ہی ہوگا، ہے کہ نہیں؟ اکثر لوگوں کو یاد ہی ہوگا۔ پچھلے دنوں جو ہے سمجھیے کہ 2-3 مہینہ پہلے ایک شخص جو ہے اس بستی کے اندر آیا ہوا تھا، تو ہم سے بیان کر رہا تھا کہ امام صاحب مغرب بعد ابھی ہم جو ہے ایک جگہ بیٹھے ہوئے تھے آگ کے پاس، تو ہم نے وہاں پہ 2-3 لوگ اور بیٹھے ہوئے تھے، تو ان میں سے ایک نے کہا کہ کیا بتائیں، ہم جو ہیں 20 سال یا 40 سال سے نماز ادا کر رہے ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں۔ کتنے سال سے؟ 40 سال سے یا 20 سال سے، ایسے کچھ بولا تھا۔ تو وہ آدمی پوچھ لیا کہ اچھا بتلائیے کہ نماز کے اندر کیا کیا چیزیں جو ہے اس کی تلاوت کی جاتی ہے، کیا کیا چیزیں ہیں، رکوع میں کیا پڑھتے ہیں، سجدے میں کیا ہے، التحیات میں کیا پڑھتے ہیں؟ تو کہا کہ یہ سب کچھ بھی نہیں ہم کو معلوم ہے۔ کیا ہے؟ یہ سب ہم کو کچھ بھی نہیں آتا ہے، بس امام صاحب جیسے جیسے جاتے ہیں ویسے ویسے ہم بھی چلے جاتے ہیں۔ تو سب سے اہم تو نماز کے اندر جو چیزیں ہیں، ثنا ہے، اس کے بعد سورہ فاتحہ ہے، اس کے بعد کوئی سورت کا ملانا ہے،
پھر رکوع میں جا رہے ہیں تو رکوع کے اندر کیا ہے پڑھنا ہے، کیا تسبیح ہے نہیں ہے، پھر جب رکوع سے اٹھنا ہے تو کیا کہنا ہے، پھر جب سجدے میں جانا ہے تو سجدے کے اندر کیا تسبیح ہے، کیا کتنی مرتبہ ہے، پھر اس کے بعد اتحیات میں بیٹھنا تو اتحیات بھی ہے، درود شریف ہے، اس کے بعد آخر رکعت میں جو ہے دعائے مأثورہ ہے۔ ان سب چیزوں کا یاد ہونا کیا ہے، بالکل بہت ضروری ہے۔ صرف یہ کہہ دینے سے ہم تو 40 سال سے نماز ادا کر رہے ہیں، ہے کہ نہیں؟ اصل میں ہم لوگوں کے اندر سیکھنے کا جذبہ بھی نہیں ہے، نہ سیکھنا چاہتے ہیں نہ پوچھنا چاہتے ہیں۔ اگر بیان بھی کر دیں، اگر ان کو کچھ بتلا بھی دیں، ہم ہی خالی ٹوکتے رہتے ہیں، میرے ہی بارے میں بیان کرتے رہتے ہیں، میرے ہی بارے میں بات کرتے رہتے ہیں۔ یہ معاشرے کے اندر ہے، خاص طور سے گاؤں دیہات میں کسی سے کہہ دیجئے کہ آپ کی نماز درست نہیں ہے تو فوراً جو ہے منہ پھلا لیں گے، کہیں گے ہم ہی کو خالی ٹوکتے رہتے ہیں، آپ اور کوئی نہیں آپ کو نظر آ رہا ہے کیا ہے، آپ صرف ہم ہی کو ٹوک رہے ہیں، آپ کو اور کوئی نظر نہیں آ رہا ہے۔ تو یہ معاشرے میں چل رہا ہے۔ تو بھائی نماز جو ادا کر رہے ہیں، اس نماز کے پیچھے بھی بہت سارے شرائط ہیں، فرائض ہیں، ہر چیز کا ایک اصول اور ایک قانون بنا ہوا ہے کہ نہیں؟ نماز کے قبول ہونے کی بھی شرائط ہیں، فرائض ہیں۔ نماز کے اندر کیا کیا چیزیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھلا کے ہمیں گئے ہیں کہ نماز کے اندر جب ہم رہیں، امام کے پیچھے رہیں تو امام پہلے رکوع میں جائے گا، بعد میں ہم جائیں گے، لیکن یہاں لوگ امام سے آگے چل رہے ہیں کیا ہے؟ امام سے ایک قدم آگے ایڈوانس چل رہے ہیں، ایسا لگ رہا ہے کہ انجن پیچھے ہے اور ڈبہ کہاں ہے، آگے ہے۔ کئی مرتبہ ہم نے دیکھا ہے، سب کا یہی حال ہے۔ ظہر کی نماز میں بھی ہم سجدے میں گئے بھی نہیں ہیں، کسی بھی نماز میں پیچھے سب لوگ دھم سے مار دیے چلے گئے سجدے میں۔ بھائی اتنی محنت سے آپ وضو کر کے آ رہے ہیں، ٹھنڈی کا موسم ہے، اتنی مشقت اٹھا کے آپ وضو بنا کے آ رہے ہیں، اب آپ امام کے پیچھے ہیں، ابھی امام صاحب اللہ اکبر کہے بھی نہیں ہے سجدہ میں جانے کے لیے، بیٹھے بھی نہیں ہیں صحیح سے۔ ابھی ہم جب بیٹھتے ہی ہیں سجدے میں جانے کے لیے، اس وقت کئی لوگوں جو سائڈ میں رہتے ہیں وہ لوگ سجدے میں چلے گئے ہوتے ہیں، اتنے ایڈوانس ہو گئے ہیں، یعنی امام سے آگے آگے چل رہے ہیں۔ تو ایسے لوگوں کو ہم کہتے ہیں کہ آپ ہی لوگ نماز امام بنیے، ہم لوگ پیچھے رہتے ہیں۔ کیا ہے؟ کتابوں کا مطالعہ کیجیے، اور اکثر علماء کرام کو ہم نے دیکھا ہے کہ جب وہ نماز کی امامت کرتے ہیں تو کئی علماء کرام کو دیکھیں کہ پہلے رکوع میں جاتے ہیں، ہلکا سا رکوع میں جھکتے ہیں، تب کہتے ہیں اللہ اکبر، ہلکا سا اٹھتے ہیں تب کہتے ہیں سمیع اللہ لمن حمیدہ، رکوع میں جانے کے لیے پہلے بیٹھ جاتے ہیں صحیح سے، تب بولتے ہیں اللہ اکبر، تب سجدے میں جاتے ہیں۔ یہاں ہم کیا، ابھی ہم سجدے کے لیے ابھی بیٹھے بھی نہیں ہیں، دھڑام سے سجدے میں چلے گئے۔ غور سے سنیے گا، سمجھیے گا، اس سے ہم لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ دنیا جو ہے یوں ہی کھا پی کے گزر جائے گی، گزر تو جائے گی، ہر ایک انسان کی زندگی گزر رہی ہے۔ جو انسان فٹ پاتھ پہ سو رہا ہے اس کی بھی زندگی گزر رہی ہے، ہم سے اچھا اس کو نیند آ رہی ہے۔ کیا ہے، جب بھی ہم آتے ہیں گھر سے تو ٹھنڈی کے موسم ہو یا گرمی کے موسم میں، تو بیتیا اسٹیشن پر دیکھتے ہیں سب لوگ رکشہ لگائے ہوئے اپنا جو ہے بستر لگا کے سو رہا ہے روڈ پہ سائڈ میں، اور اتنی کھراٹی کی نیند لے رہا ہے، کوئی فکر نہیں ہے۔ ایک وہ لوگ ہیں جن کے پاس پیسے ہے، دولت ہے، گھر کے اندر اے سی لگا ہے، تمام چیزوں کا آرائش و آرام ہے، پھر بھی نیند نہیں ہے سکون کی۔ تو یاد رکھیے گا کہ اس دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر صاف صاف فرمایا ہے کہ ان الذین کفروا وصدوا عن سبیل اللہ کہ لن یضروک شیئا، کہ جو شخص بھی دنیا کے اندر نیک اعمال کرے گا، یا جو لوگ کافر کفر ہیں اور کفر اختیار کر لیا ہے اور وہ اللہ کے راستے سے لوگوں کو روک رہا ہے، تو یہ نہ سمجھے کہ ہم اللہ کو تکلیف پہنچا رہے ہیں، اللہ کو نقصان پہنچا رہے ہیں۔ نہ 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 نہ، اللہ کو کوئی تکلیف کوئی نقصان نہیں۔
آپ نماز ادا کیجئے گا تو فلی نفسہ، اپنے لیے کیجئے گا۔ آپ اگر صدقہ کر رہے ہیں تو کسی دوسرے کے لیے نہیں، اپنے لیے کیجئے گا۔ آپ اگر روزہ رکھ رہے ہیں تو اپنے لیے، فلی نفسہ، اپنے لیے کیجئے گا۔ اللہ کو کوئی احسان نہیں کر رہے ہیں آپ، اللہ پر کوئی احسان نہیں کر رہے ہیں کہ آج جمعہ کے دن آ گئے تو اللہ پر احسان کر دیے۔ نہ نہ نہ، اللہ کی اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ پوری دنیا کے لوگ اگر نافرمانی پر آ جائے اور تمام کے تمام لوگ نافرمانی کرنے لگے، پھر بھی اللہ تعالیٰ کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا ہے، اللہ کے خزانے میں کوئی کمی نہیں ہو سکتا ہے۔ وہیں پر اگر پوری دنیا کے لوگ سب مل کے، سب لوگ اللہ کی فرما برداری کرنے لگے، سب لوگ نماز ادا کرنے لگے، سب لوگ روزہ رکھنے لگے، سب لوگ وقت پر زکوٰۃ دینے لگے، پھر بھی اللہ کے خزانے میں کوئی زیادتی نہیں ہوگا، کوئی فرق نہیں ہوگا۔ تو اس دنیا کے اندر ہم لوگ ایک تو یہ خواہش رکھیں کہ بھائی ہماری نماز کے اندر کیا خرابی ہے، نہیں ہے، وہ ہم پوچھیں علماء کرام سے، اکیلے میں پوچھیں۔ سب لوگوں کے سامنے اگر آپ نہیں پوچھ سکتے ہیں، آپ کو شرم آ رہی ہے، تو اکیلے میں آپ آ کے پوچھ سکتے ہیں۔ کوئی مسئلہ ہے تو آپ آ کے پوچھ سکتے ہیں، کوئی بھی چیز ہو آپ آ کے پوچھ سکتے ہیں۔ اگر کوئی بھی انسان آپ کو ٹوک دے یا ہم آپ کو ٹوک دیں کہ آپ کی نماز صحیح نہیں ہے، اس کو صحیح کر لیجئے، تو اس پہ غصانہ نہیں ہے، اس پہ غصانے سے کچھ فائدہ نہیں ہوگا۔ اس میں آپ کا اپنا فائدہ ہے کہ اگر آپ سن لیں گے، اگر وہ آپ کو ٹوک دیے ہیں اور آپ کی اصلاح کر دیے ہیں تو آپ کو اس پر شکریہ ادا کرنا چاہیے۔ کیا ادا کرنا چاہیے؟ شکریہ ادا کرنا چاہیے۔ اصل میں سارا مسئلہ ہم لوگوں کے اندر یہ ہے کہ ہم لوگ شکریہ ادا نہیں کرتے ہیں۔ کوئی کام اگر کوئی کر دیا، ہاں ٹھیک ہے جاؤ، پیچھے میں گالی بھی دے دیتا ہے۔ یہ نہیں کہ بھائی کام کیا ہے، بھائی بہت بہت شکریہ آپ کا، آپ نے ہمارا کام کر دیا۔ کیا ہے یہ شکر؟ جو ہے نا یہ شکر، اس پر اللہ تعالیٰ کے اتنے سارے انعامات ہیں کہ لئن شکرتم لأزیدنکم، کہ اگر تم شکر ادا کرو گے تو ہم تمہارے نعمت میں اضافہ کریں گے۔ تو آج ہم لوگ شکریہ ادا نہیں کرتے ہیں۔ کسی نے اگر ہماری اصلاح کر دی تو کوئی بات نہیں بھائی، بہت اچھی بات ہے، آپ نے ہماری اصلاح کر دی، ہم آپ کا دل سے شکریہ ادا کرتے ہیں، ہے کہ نہیں؟ جیسے کہ شروع میں کئی مرتبہ لوگوں نے ہمیں سب کے سامنے ڈانٹا بھی، بولا بھی، تو ہم تو ان لوگوں کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ ان لوگوں نے ہماری اصلاح کر دی سب کے سامنے۔ بھلے وہ جو ہے سب کے سامنے ہمیں ٹوکا، یہ تکلیف کی بات ہے، لیکن ہم ان کے لیے دعا کرتے ہیں دل سے اور ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ انہوں نے ہماری اصلاح کی۔ ہاں اب یہ کہ کچھ لوگوں کو اتنی تکلیف ہو رہی ہے اور وہ ایسے لوگ ہیں جو زمین میں فساد مچاتے ہیں، کبھی اصلاح کی بات نہیں کرتے ہیں۔ کیا ہے؟ قرآن نے کیا کہا کہ یہ لوگ زمین میں فساد مچانے کے لیے ہیں، کہ دوسرے کو اگر کوئی کچھ کہہ دیا تو اس کے جا کے جو ہے پین مارا کہ تم کو یار ایسے کچھ بول دیا، ارے آپ کو ایسے کچھ بول دیا، سب کے سامنے آپ کی بےعزتی کر دیا، ارے تو کیا ہو گیا؟ اس پہ اتنے غصہ ہونے کی بات کیا ہے؟ اس سے تو ہماری اصلاح ہو گئی نا، ہمارے اندر شوق پیدا ہوا، ہمارے اندر ایک جذبہ پیدا ہوا، ہمارے اندر ایک چینجنگ پیدا ہو گئی، اس سے ہماری اصلاح ہو گئی۔ ہم تو ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں اور دل سے شکریہ ادا کرتے ہیں، اور ایسے لوگ کامیابی کی پہلی ایک منزل، ایک نشانی ہے۔ کامیاب لوگوں کی کچھ نشانیاں ایسی ہیں جس کے بارے میں قرآن و حدیث بھی یہی کہتا ہے۔ سب سے پہلی نشانی یہ ہے کہ وہ اپنی غلطی مان لے اور اس پر فوراً جو ہے اس سے غلطی کر لے کہ بھائی مجھ سے غلطی ہو گئی، ٹھیک ہے میری غلطی ہے، ہم آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ نے میری اصلاح کر دی، آپ نے میری جو ہے تربیت کر دی، آپ نے مجھے بتلا دیا، اس پر ہم آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ یہ کامیاب لوگوں کی پہلی نشانی ہے۔ آج ہم لوگوں کو اگر کوئی ٹوک دے، ہم کو تم ٹوکتے ہو، ارے ہم تو 40 سال سے نماز ادا کرتے ہو، ہم کو ٹوکتے ہو، ارے بھائی اس میں ٹوکنے والی کیا بات؟ آپ کے اندر خرابی ہے، نماز آپ کا صحیح نہیں ہو رہا ہے، اگر کسی نے آپ کی اصلاح کر دی، آپ کو بتلا دیا، تو اس پہ اتنا غصہ ہونے والی کیا بات ہے؟ اس پہ اتنا جو ہے آستین اوپر کرنے کی، پاجامہ اوپر کرنے کی، جو ہے پاجامہ سے باہر نکلنے کی کیا ضرورت ہے؟ آرام سے کول ڈاؤن، اتنا غصہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے، صبر کریں،
کیا کریں؟ صبر کریں۔ آج جو ہمارے دلوں کے اندر اور ہمارے دماغ میں جو گرمی اور جو یہ سمجھیے کہ بات بات پہ غصہ ہونا، اس کی ایک وجہ یہ ہے جو بتایا جاتا ہے کہ فاسٹ فوڈ کھانا کھانے سے وجہ سے۔ سب سے پہلے نمبر پر چکن، جو آج کل مارکیٹ میں آ گیا ہے، جو 5-5 کلو کا جو چکن مل رہا ہے، دکان سے لاتے ہیں اس کو کیا کہتے ہیں؟ چکن ہی کہتے ہیں نا، سفید والا۔ یہ سب سے اہم خطرناک ہے۔ اس کے اندر اتنی گرمی ہے کہ انسان جتنا بھی اس کو کھاتا ہے نا، اس کے دماغ کے اندر گرمی چڑھتا ہے اور اس کے اندر دھیرے دھیرے بات بات پہ غصہ ہونے کا جذبہ پیدا ہو جاتا ہے۔ اور بہت ساری چیزیں، چاؤمین ہے، دیکھ لیجئے، شراب کا نشہ، گٹکھا ہے، بہت ساری چیزیں ایسی جو نوجوان کر رہے ہیں۔ تو بھائی ان سب چیزوں کو ترک کرنا ہوگا، اپنے دلوں کے اندر اپنے مزاج میں نرمی پیدا کرنا ہوگا۔ بات بات پہ غصہ ہونے سے کچھ فائدہ نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہونے والا ہے، اس لیے کہ یہ نظام کون چلا رہا ہے؟ اللہ چلا رہا ہے، سب کچھ اللہ کر رہا ہے، اور اللہ کے مطابق یہ دنیا چلے گا، آپ کے مطابق نہیں چلے گا۔ کہ دنیا آپ کے باپ کی نہیں ہے کہ آپ اپنے مطابق چلائیے۔ کیا ہے؟ یہ دنیا کسی کے باپ کی جاگیر نہیں ہے، یہ دنیا کا نظام کون چلا رہا ہے؟ اللہ چلا رہا ہے۔ تو یہ دنیا میں وہی ہوگا جو اللہ تعالی چاہے گا، ہمارے ساتھ وہی ہوگا جو ہمارے مقدر میں لکھا ہوگا، ہمارے ساتھ وہی ہوگا جو اللہ چاہے گا۔ ہم لاکھ کوشش کر لیں، کوشش کرنے کے باوجود بھی وہ کام الٹا ہو جاتا ہے، کبھی کبھی ہوتا ہے کہ نہیں؟ کچھ ایسے طلبہ، اسٹوڈنٹ، کچھ ایسے لوگ ہیں، خوب محنت کرتا ہے، خوب کوشش کرتا ہے، اس کا رزلٹ ایسا آیا کہ فیل ہو گیا، اب اس کا دماغ جو ہے خراب ہو جاتا ہے۔ تو بھائی اس پہ غصہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے، کوئی ضرورت نہیں ہے، یہ اللہ کی طرف سے ہو رہا ہے۔ آپ کا اپنا کام کیا ہے؟ محنت کرنا ہے، کوشش کرنا ہے، اور اس کا نتیجہ کون نکالے گا؟ اللہ نکالے گا۔ جیسے کہ ابھی ہم سب لوگ، آپ سب لوگ جو ہے دھان کی کھیتی کر کے کیے ہیں، سب لوگ ہے کہ نہیں؟ دھان ہی کیے نا، وہ گیہوں کی کھیتی کیے ہیں، آپ لوگ محنت کر رہے ہیں، کوشش کر رہے ہیں۔ اس کا پھل صحیح اور اس میں کچھ نقصان جو ہوگا کس کی طرف سے ہوگا؟ اللہ کی طرف سے ہوگا۔ اللہ چاہے گا تو اس کھیتی کو، اس غلہ کو کسی کے بھی ذریعے سے نقصان کرا سکتا ہے۔ ہو سکتا ہے کوئی جانور گھس جائے، پورا ختم کر دے۔ تو یہ کس کی طرف سے ہو رہا ہے؟ اللہ کی طرف سے ہو رہا ہے۔ جی ہمیں آپ کو اپنے آپ پر، خاص طور سے غصہ پر، اپنے اندر صبر پیدا کریں۔ کیا کریں؟ صبر پیدا کریں۔ قرآن پاک کے اندر سورہ محمد کے اندر یہ ایک آیت گزری ہے کہ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سے کہہ دیں کہ ہم ضرور بالضرور ان کو آزمائش میں ڈالیں گے۔ کیا کریں گے؟ آزمائش میں ڈالیں گے، ان کے اوپر مصیبتیں ڈالیں گے، مصیبتیں آئیں گی۔ کیوں؟ اس لیے کہ حَتَّى نَعْلَمَ الْمُجَاهِدِينَ مِنْكُمْ وَالصَّابِرِينَ، اس لیے کہ ہم دیکھنا یہ چاہتے ہیں کہ دنیا کے اندر کون شخص جو ہے جہاد کرتا ہے، کون شخص محنت کرتا ہے، کون شخص کوشش کرتا ہے، کون شخص جہاد کرتا ہے، کون شخص ہے جو اللہ کے راستے میں نکلتا ہے، اور والصابرین، اور دیکھنا یہ چاہتے ہیں کہ کون شخص صبر کرنا چاہتا ہے کہ نہیں؟ یہ دنیا کے اندر جو مصیبتیں ہیں، جیسے کہ جنگ کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ سے مدینہ گئے تو مدینہ میں جو یہ صورت نازل ہو رہی ہے کہ اب جب آپ فَإِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا فَضَرْبَ الرِّقَابِ، کہ اب جب کافر سے مقابلہ ہو تو ان کی گردنیں کاٹیں، آپ ان سے جنگ کریں۔ مکہ میں تھے تو صبر کرنے کی تلقین کر رہے تھے، کیا کر رہے تھے؟ صبر کرنے کی۔ جب مدینہ پہنچے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا حکم دے رہے ہیں کہ آپ جنگ کیجئے۔ اب یہاں پر ایک پوائنٹ کی بات سمجھیے گا کہ اللہ نے جنگ کرنے کا حکم کیوں دیا؟ تو قرآن نے اس کی وجہ اور اس کا بیان کیا ہے۔ یہ ہم نے اس لیے دیا ہے اگر ہم چاہتے تو ان لوگوں کو کسی مصیبت میں، کسی عذاب ان کے اوپر ڈالتے اور ان کو ہم ہلاک و برباد کر دیتے، لیکن نہیں،
ہم نے اس لیے جنگ کا حکم دیا ہے تاکہ یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ کون شخص اللہ کے نام پر مر مٹنے کو تیار ہے، کون شخص ہے جو جنت کی خواہش میں جنگ کرنے کو تیار ہے، کون شخص ہے جس کا ایمان اتنا مضبوط ہو کہ وہ جنگ میں کود جائے۔ بس یہ ہمارا مقصد ہے۔ نہیں تو اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو ان کفار و مشرکین کو فوراً ملیہ میٹ کر دیتا، جس طرح پہلے کی قوموں کو عذاب میں ہلاک و برباد کیا۔ قوم سمود کو دیکھ لیجئے، قوم عاد کو دیکھ لیجئے۔ قوم عاد کے قوم کے اوپر اتنا خطرناک عذاب آیا کہ وہ لوگ رات میں سوئے ہوئے ہیں اور سب کو ایک ہوا چلی اور ہوا کے ذریعے سے دنیا کی جتنی بھی چیزیں زمین پر تھی، لوگ تھے، سب کو ہوا کے ذریعے سے اوپر اٹھایا اور اوپر سے نیچے پٹک دیا، سب لوگ ہلاک و برباد ہو گئے۔ قوم سمود کو دیکھ لیجئے، ایک ہلکی سی آواز سے کوئی مرتا ہے، کبھی سنے ہیں؟ انسان ڈر جاتا ہے کہ اچانک آواز کہاں سے آ گئی۔ لیکن اللہ نے ایسی قوموں کو جو سب سے زیادہ طاقتور تھے، مضبوط تھے، کانوا اشد منہم قوہ، کہ اے نبی یہ جو لوگ ہیں ان سے زیادہ طاقتور لوگ وہ تھے، لیکن ایسا ہوا کہ صیحہ، ایک چیخ آئی، ایک آواز آئی، اس آواز کے ذریعے سے تمام لوگ اوندھے کے اوندھے منہ گر گئے، سب لوگ ہلاک و برباد ہو گئے، نیست و نابود ہو گئے۔ تو اسی طرح اگر ہم چاہتے تھے ان کفار و مشرکین کو چند منٹ میں، چند سیکنڈ میں کوئی عذاب ان کے اوپر ڈالتا، کوئی مصیبت ان کے اوپر بھیجتا، فوراً جو ہے مر جاتے، لیکن نہیں، ہم اس لیے جنگ کرنے کا حکم دے رہے ہیں۔ ہم یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ صحابہ میں کس کا ایمان کتنا زیادہ پختہ ہے، کون ہے جو ہمارے نام پر مر مٹنے کو تیار ہے، بس یہی مقصد ہے۔ آج لوگ کہتے ہیں کہ یار ہم مسلمانوں کے اوپر اتنی مصیبتیں ہیں، مسلمانوں کو مسجدوں کو جو ہے، مسلمان کی جو مسجدیں ہیں اس کو تباہ و برباد کرنے کے پیچھے لگا ہوا ہے، اللہ تعالیٰ کیوں نہیں ان کے اوپر عذاب ڈالتا؟ نہ، اللہ تعالیٰ عذاب اس لیے نہیں ڈال رہا ہے کہ ہماری ایمان کو پرکھ رہا ہے، ہمارے ایمان کو جانچ رہا ہے، اور ہمارے ایمان کو یہ دیکھنا چاہ رہا ہے کہ ان کے اندر کتنی طاقت ہے، کتنی قوت ہے کہ اللہ کے نام پر، مسجد کے نام پر کس طرح یہ لوگ اٹھتے ہیں، جنگ کرنے کو تیار ہوتا ہے۔ نہیں تو اللہ تعالیٰ چاہیں گے تو ایک سیکنڈ میں سب کو موت دے دے گا، ایک آواز آئے گی، سب کے سب کافی لوگ مر جائیں گے۔ لیکن نہ، یہ دنیا اسباب کے ذریعے سے چلتا ہے، ہر چیز میں پاؤں ہاتھ ہلانا ہوتا ہے، کوشش کرنی ہوتی ہے، محنت کرنی ہوتی ہے۔ جی، تو یہ دنیا کے اندر مصیبتیں اور تکلیفیں آتی رہیں گی، لیکن ہمیں اس پر صبر کرنا ہے، ہمیں کبھی ڈرنا نہیں ہے، ہمیں کبھی خوف نہیں کھانا ہے، ہمیں کبھی بزدل نہیں بننا ہے، ہمیں کبھی پریشان نہیں ہونا ہے۔ ہر چیز کا حل جو ہے اللہ تعالیٰ نکالتا ہے۔ ہر بیماری کا علاج ہے کہ نہیں دنیا کے اندر؟ ہر ایک بیماری کا کہیں نہ کہیں علاج ہے، اس کا کوئی سولوشن ہے۔ اسی طرح دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو بھیجا ہے، وہ کوئی نہ کوئی مقصد ہے، اس مقصد کو ہم اور آپ پہچانیں۔ یہ ایسے نہیں ہے کہ ہم دنیا کے اندر یوں ہی آ گئے، ہمارے ابو جو ہے شادی کیے تھے، شادی کے بعد بچہ پیدا ہونا تھا تو ان کے ذریعے ہم آ گئے۔ نہ، یہ کوئی بات نہیں ہوئی۔ اس کے لیے ہمیں قرآن سے پوچھنا ہوگا، قرآن کیا کہتا ہے کہ بھائی ہم دنیا کے اندر کیوں آئے، ہمارا مقصد کیا تھا، دنیا کے اندر اللہ نے ہمیں کیوں بھیجا ہے۔ ان سب چیزوں کو ہمیں تلاشنا ہوگا، اور یہ چیزیں آپ کو قرآن سے پوچھنی ہوگی۔ قرآن کے علاوہ کسی اور غیر مذاہب کے گرو سے یا اس کے علماء کرام سے پوچھیں گے، وہ یہی بتلائے گا کہ بھائی ہم دنیا کے اندر اس لیے آئے ہیں کہ مستی کریں، انجوائے کریں، گھومیں پھریں، بس یہی کام ہے۔ نہ، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ سب لوگ سو رہے ہیں کیا؟ جو لوگ سو رہے ہیں ان کو جگا دیجئے۔ اے بچے لوگ خاموش ہو جاؤ۔ تو کیا ہے، دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو بھیجا ہے، وہ کوئی نہ کوئی مقصد ہے، اور مقصد ہم چلیے قرآن سے پوچھتے ہیں۔ قرآن کیا کہتا ہے کہ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ۔ قرآن کہیں کہتا ہے کہ الَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا۔ قرآن کہیں کہتا ہے کہ اِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا إِنَّا أَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ سَلَاسِلَ وَأَغْلَالًا وَسَعِيرًا إِنَّ الْأَبْرَارَ يَشْرَبُونَ مِنْ كَأْسٍ كَانَ مِزَاجُهَا كَافُورًا عَيْنًا يَشْرَبُ بِهَا عِبَادُ اللَّهِ يُفَجِّرُونَهَا
تفجیرا۔ قرآن کہیں کہہ رہا ہے کہ الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان الشمس والقمر بحسبان۔ کہیں قرآن کہتا ہے کہ اذا وقعت الواقعہ لیس لوقعتها کاذبہ خافضۃ الرافعہ۔ قرآن تو جگہ جگہ پہ قرآن یہی کہہ رہا ہے کہ ہم نے اس دنیا کے اندر انسان کو جو پیدا کیا ہے وہ کوئی نہ کوئی مقصد ہے۔ سب سے پہلا مقصد یہ ہے کہ ہم نے انسان اور جنات کو اس لیے پیدا کیا ہے کہ الا لیعبدون، کہ وہ میری عبادت کرے۔ کیا کرے؟ وہ میری عبادت کرے، اور اس عبادت میں سب سے پہلا جو آتا ہے وہ فرض ہے، اور سب سے پہلی جو چیز ہماری زندگی کے اوپر فرض ہوتا ہے وہ ہے نماز۔ وہ کیا ہے؟ کیا ہے؟ نماز۔ اصل آپ لوگ بھول گئے ہیں کیا ہے فرض؟ نماز ہے۔ اس نماز کے ذریعے سے سمجھیے کہ ہم اللہ کو راضی کر سکتے ہیں۔ یہی ایک نماز ایک ایسی دولت ہے جو دن میں 5 مرتبہ اگر ہم نماز ادا کرتے ہیں تو ہمارے بدن کا ایکسرسائز ہو جاتا ہے۔ ہمارے بدن جو ہے کیا ہے؟ پورا سمجھیے کہ ایکسرسائز ہو جاتا ہے۔ دیکھیے نا، صبح فجر کی نماز کا وقت ہے، اللہ تعالیٰ کو کیا ضرورت تھی کہ بھائی صبح صبح لوگوں کو جگانے کی تکلیف دینے کی کیا ضرورت ہے؟ نہ، جو شخص بھی فجر کی نماز ادا کرتا ہے اس کے ہاتھ میں ایمان کا جھنڈا ہوتا ہے، اور جو شخص بھی فجر کی نماز ادا کرتا ہے سمجھیے کہ اس کے چہرے پہ مسکراہٹ، اس کے چہرے پہ نورانیت رہتی ہے۔ دیکھیے نا، جتنے بھی نوجوان ہیں سب کا چہرہ دیکھیے، دیکھ کے ڈر لگتا ہے، پتہ نہیں انسان ہے کہ کیا ہے۔ چہرہ دیکھ کے ڈر لگنے لگتا ہے۔ شراب پی رہا ہے، گاجا کھا رہا ہے، سب پتہ نہیں کیا کیا یہ بسواری میں ہو رہا ہے۔ یہاں جو بانس کیا کہتے ہیں اس کو؟ بسواری میں۔ بھائی اللہ سے ڈریے۔ آج ہنس رہے ہیں، ہنسی آ رہی ہے، خدا کی قسم آخرت کے میدان میں نہیں رونا آیا نا پھر کہیے گا۔ ابھی جوانی ہے، پوچھ لیجئے جو لوگ جوان تھے، ہمارے ڈاکٹر صاحب ہیں، جتنے بھی لوگ پرانے لوگ ان سے پوچھ لیجئے، یہ لوگ بھی اپنے جوانی کے ایک دم جوان تھے، کہاں چلی گئی ان کی جوانی؟ کہاں چلی گئی؟ سب ختم۔ اللہ نے آپ کو جوانی دی ہے، طاقت دیا ہے، ایسے نوجوان جس کا چہرہ دیکھ کے یار پتہ نہیں آپ لوگ کھانا کھاتے ہو کہ نہیں کھاتے ہو، منہ ایسے بنا ہوا ہے، کتا کی طرح منہ بنایا ہوا ہے۔ ارے اس عمر میں تمہاری کوئی عمر ہے شراب پینے کی، گاجا کھانے کی، نہ جانے کی، گٹکا کھانے کی، کیا کیا چیزیں کھا رہے ہو، اور کہتے ہو کہ اس سے سکون ملتا ہے؟ سکون کچھ بھی نہیں ملتا ہے، سب غلط بات ہے، یہ آپ کو بیوقوف بنا رہا ہے۔ چند منٹ کی سکون ملے گی۔ ہاں، صحابہ نے بھی کہا تھا کہ اللہ کے نبی شراب پینے سے کچھ سکون ملتا ہے، لیکن چند منٹ کے لیے، چند سیکنڈ کے لیے۔ لیکن قرآن نے کہا کہ یا ایھا الذین انما الخمر والمیسر والازلام رجس من عمل الشیطان، یہ بہت ہی گندا اور پلیدگی والا کام ہے۔ یہ تو گندا کام ہے۔ یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں فلموں میں، سیریل میں جو شراب پیا جا رہا ہے وہ اصلی میں نہیں شراب پیا جاتا ہے، وہ آپ کو بیوقوف بنا رہا ہے۔ 3 گھنٹہ جو موبائل ہاتھ میں لے کے دیکھ رہے ہیں وہاں ہاتھ درد نہیں کر رہا ہے، وہاں نیند نہیں آ رہی ہے، اور مسجد میں آدھا گھنٹہ بیان ہوا تو ایسے کر رہے ہیں، ایسا لگا کہ بدن میں کھجلی ہو رہی ہے۔ کیا ہے؟ بدن میں کھجلی ہو رہی ہے۔ وہاں 3 گھنٹہ اثر اٹھا کے ایک دم نظر جمائے ہوئے ہیں، آہا کیا سین چل رہا ہے۔ تو بھائی جو آپ وہاں دیکھ رہے ہیں سب آپ کو بیوقوف بنا رہا ہے، آپ کی زندگی تباہ و برباد کر رہا ہے، آپ کی زندگی کو خراب کر رہا ہے۔ آپ کہاں چلے جا رہے ہیں؟ کس نے کہا کہ شراب میں سکون ہے؟ لاؤ قرآن کی آیت دکھلاؤ ہم کو۔ کس نے کہا کہ گاجا میں یا گندی چیزوں میں جو سکون ہے، سگریٹ پینے میں سکون ہے؟ یہ چند منٹ، چند سیکنڈ کی سکون ہے۔ اب آپ کہیں گے کہ آپ ہی بتلا دیجئے کہ سکون کس میں ہے، تو آئیے بتلاتے ہیں نا۔ قرآن نے صاف صاف کہا کہ الا کے معنی آتے خبردار، سن لو۔ جب قرآن کوئی اعلان کرتا ہے تو اس میں اللہ تعالیٰ کو خبردار سننے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ قرآن یوں ہی اعلان کر دیتا کہ جو ہے اللہ دل کو جو سکون ملے گا اللہ کے ذکر سے، لیکن قرآن نے کہا کہ نہیں، الا سن لو، خبردار سن لو، میری بات سنو، بذکر اللہ تطمئن القلوب، اس دلوں کو جو سکون ملنے والا ہے وہ اللہ کے ذکر سے ملنے والا ہے۔ اس لیے کہ دنیا کے اندر سارے لوگ آپ کو کہیں گے ارے شراب پیو اس میں سکون ملے گا،
دنیا کے لوگ کہیں گے، لبرل لوگ جو ایک نمبر کی جو ہے سو غلط کام کرتے رہتے ہیں، وہ تو کہیں گے آپ کو یہ پیو، وہ پیو، سگریٹ پیو، گٹکا کھاؤ، اس میں سکون ہے، وہ کھاؤ سکون ملے گا۔ کچھ نہیں، کسی بھی چیز میں سکون نہیں ہے۔ اللہ نے اگر کسی چیز میں سکون رکھا ہے تو وہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ تو ہم کہاں بھاگے جا رہے ہیں بھائی؟ اپنی جوانی کو مضبوط بنا، اپنی جوانی کی حفاظت کیجئے۔ بہت یہ ابھی جو دور چل رہا ہے، ایسے دور میں ایسی ایسی فلمیں نکل رہی ہیں، نہ جانے کیا کیا نام دے کے فلمیں نکل رہی ہیں، اور یہ اس فلم سے آدھا نوجوان تباہ و بربادی کی طرف جا رہا ہے۔ جیسا جیسا اس میں دیکھ رہا ہے سب وہ اپنی زندگی میں کر رہا ہے۔ تو یاد رکھے کہ فلموں میں جو دکھایا جاتا ہے وہ ایک نمبر کی جھوٹ اور غلط ہوتا ہے۔ تو بھائی ریئل زندگی میں آئیے، کیا ہے ریئل اور حقیقی زندگی میں آئیے کہ قرآن کیا کہتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا اس کے بارے میں فرما رہے ہیں۔ تو جو چیز بالکل حرام ہے، نشہ والی، وہ بالکل حرام ہے، اس کو ترک کر دیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہماری زندگی کے اندر سکون ہو اور ہمارا دل جو ہے مطمئن رہے، سکون رہے، سکون کی زندگی ہم گزاریں، تو یاد رکھیں کہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ اس دل کو سکون اگر ملنے والی ہے وہ اللہ کے ذکر سے، اور اللہ کے ذکر میں سب سے پہلا کون سی آتی ہے؟ وہ نماز ہے۔ نماز میں دیکھیں کہ انسان ہاتھ اٹھاتا ہے، پھر ہاتھ باندھتا ہے، رکوع میں جاتا ہے، جیسے ہی میں رکوع میں جاتا ہے یہ پیٹھ کی جتنی بھی ہڈیاں ہیں سب جو ہے ایک دم ایسے ہو جاتا ہے، تو جس کی وجہ سے ہر ہڈی میں جو خون پہنچ رہا ہے۔ تو ورزش ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا ہے؟ رکوع میں گئے وہاں کتنے اچھی اللہ نے اتنی اچھی چیزیں بتائی کہ اس سے اہم اور اس سے کوئی اور چیز ہو سکتی ہے سکون کے لیے؟ آپ مسجد میں آ کے تو دیکھیں، نماز ادا کر کے تو دیکھیں، لیکن جو بھی کام کریں دل سے کریں۔ کیا ہے؟ قرآن پاک کے اندر اللہ نے فرمایا کہ والذین اہتدوا زادہم ھدی وآتاہم تقواہم، کہ جو شخص بھی تقوی دل سے اور اچھی نیت سے کرے گا، دل سے کرے گا، تو اس میں اللہ تعالیٰ کیا کریں گے؟ زادہم، اضافہ کریں گے۔ ہم جو بھی کام کریں، کوئی بھی کام ہو، چھوٹا ہو یا بڑا ہو، وہ کہتے ہیں نا کہ بزنس چھوٹا ہو یا بڑا ہو، کوئی بھی کام ہو، بزنس ہوتا ہے، کام ہوتا ہے۔ کوئی بھی کام آپ کر رہے ہیں اس کو دل سے کریں۔ کتاب لے کے بیٹھے ہیں، ایک ہی گھنٹہ کتاب لے کے بیٹھیے، یاد کیجئے، لیکن دل سے۔ ایسا نہیں کہ کتاب بھی دیکھیں ادھر موبائل رکھا ہوا ہے، واٹس ایپ پہ میسج آ گیا دیکھیں، ہاں ارے پھر میسج آ گیا دیکھیں، تو اس سے کیا ہوگا؟ کچھ فائدہ نہیں ہوگا۔ اگر کرنا ہے تو ایک گھنٹہ مطمئن اچھے طریقے سے موبائل کو سائڈ میں رکھ دیجئے اور خوب مطالعہ کیجئے، یاد کیجئے، پھر انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کامیابی دیں گے، ہے کہ نہیں؟ تو سب لوگ عمل کریں گے نا انشاءاللہ۔ تو اس میں سب سے اہم یہ دیکھیے نماز کی پابندی کریں۔ کیا کریں؟ نماز کی پابندی کریں، اور نماز کے تعلق سے جو بھی آپ کو مسئلے مسائل ہو، آپ کو کچھ نہ آتا ہو تو آپ پوچھ سکتے ہیں۔ اگر ہم کو اور ہمارے اوپر آپ کو وشواس نہیں ہے تو آپ کسی اور علماء کرام سے پوچھیں، لیکن علماء کرام سے ہی پوچھیں، کسی اور سے نہ پوچھیں۔ کیا ہے؟ صرف علماء کرام ہی سے پوچھیں، اس کے علاوہ کسی سے بھی نہ پوچھیں، ہے کہ نہیں؟ جی اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ جو لوگ ادا